پاکستان میں ایک سسٹم بنا، تحریک فقہ نفاذ جعفریہ، قیادت کا انتخاب ہوا، قیادت کو ویریفائی کون کرتا تھا؟ ولی فقی۔ شہید حسینی کی قیادت کو کس نے ویریفائی کیا؟ ولی فقی نے۔ ہمیں لینتھ اور لائن کہاں سے لینی ہے؟ ولی فقی سے لینی ہے۔ دو سسٹم ہیں، اگر آپ ولایت فقی کو نہیں مانتے تو اپنے اندر ایک علماء کا گروہ بناؤ جو قیادت کا کیا کریں؟ انتخاب کریں۔ جب تک پاور سینٹرلائز نہیں ہوگا شیعہ بکھرے رہیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج میں مولوی ہو کر تھوڑا بہت فیم مل جائے، تھوڑا بہت مشہور ہو جاؤں اور میں پاکستان میں اعلان کروں بھائی میں نئی تنظیم بنا رہا ہوں، آ جاؤ ایک نئی قیادت کا ابتدا کرتے ہیں، ایک نئی تنظیم بناتے ہیں، آ جاؤ ایک سیاسی پارٹی بناتے ہیں، اس ملک میں کوئی سیٹیں جیت دیتے ہیں، تو واللہ یقین جانیے کچھ خفیہ طاقتیں میری مدد کریں گی، ہاں مجھے 4-5 چیزیں دلا دیں گی، میرے فیم کو بڑھانے کے لیے کچھ کریں گی، کیونکہ وہ شروع سے یہی چاہتے ہیں جتنے ہم دھڑوں میں بٹیں گے اتنا آپ کا پاور کیا ہوگا؟ تقسیم ہوتا جائے گا، آپ کی انرجی کیا ہوگی؟ تقسیم ہوتی جائے گی۔ یہ بیچارہ جوان جس میں دین کا جذبہ موجود ہے، اگر میں اسے تنظیموں میں تقسیم کر دوں گا، اب تم نے سینٹرلائز پاور کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ لاکھ آپ کے اعتراض واقع خامنئی پر، لیکن وہاں کے علماء نے کہا کہ ہمارے لاکھ اعتراض ہو سکتے ہیں ان کے کسی فتویٰ پر، ان کے کسی فیصلے پر، فرض سے اختلاف رکھو، سسٹم کے دشمن نہ بنو، کیونکہ اگر سسٹم ہے تو فکر ہے، سسٹم ہے تو قوم باقی ہے۔ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی غلطی جو مولویوں نے کی وہ سسٹم کے دشمن بنے۔ آپ کا اختلاف کسی فرد سے تھا، آپ نے سسٹم کو کیوں ختم کیا؟ آپ کا اختلاف اپنے ملک کی قیادت سے تھا، آپ نے سسٹم کو کیوں ختم کیا؟ جب سسٹم تباہ ہوا تو کئی لوگوں نے نئے نئے سسٹم بنائے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک میں ایک سسٹم کو توڑا تھا نا، آج وہی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جو وحدت کے نعرے بلند کرتے ہیں نا، آج ان میں وحدت نظر نہیں آتی۔ یہ مکافات عمل ہے۔ دشمن آپ کو ایک ایک کر کے مضبوط کرتا ہے تاکہ قوم کو کیا کیا جائے؟ توڑا جائے۔ واللہ قیامت کے دن جناب سیدہ کے سامنے یہ جواب دے ہوں گے جنہوں نے اس قوم کو ٹکڑوں میں بدلا۔ یہ جتنے شہید پشاور میں ہوئے ہوں، پارا چنار میں ہوئے ہوں یا کوئٹہ میں ہوئے ہوں، ان سب کے خون کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے سسٹم کو توڑا۔ بھائی فیصلہ ایک کر دو۔ آج ہر بندہ اٹھتا ہے، خامنئی کا نام لیتا ہے، ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں ولایت، کون سی تنظیم ہے جو ولایت فقی کا نام نہ لے؟ ہر تنظیم کہتے ہیں ولایت فقی والے، ہم ولایت فقی والے۔ تم نے ایک بار ولی فقی سے پوچھا کہ پاکستان میں ان کا نمائندہ کون ہے؟ ایک بار ولی فقی سے جا کے پوچھو نا۔ کہتے ہاں ہمیں پتا ہے، ہم نے خود ایران میں معلوم کیا، دفتر رہبری سے معلوم کیا کہ پاکستان میں آپ کا نمائندہ کون ہے۔ میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بات حق ہے، جو سچ ہے، آپ جا کے ان کی ویب سائٹ پہ ای میل کر دیجئے کہ بھائی پاکستان میں آپ کا نمائندہ کون ہے۔ ایران کی اخبار میں چھپتا ہے کہ ہمارا نمائندہ پاکستان میں کون ہے۔ انہوں نے برملا کا پاکستان میں نمائندہ ساجد علی نقوی صاحب ہیں، یہ خود بھی کہتے ہیں۔ یا کسی تنظیم کے فیور کی بات نہیں ہو رہی، اصولی بات ہو رہی ہے۔ اگر ولایت فقی کو مانتے ہو تو ولایت فقی کو فالو کرو، پھر قوم کو تقسیم کیوں کرتے ہو؟ پھر ڈبل سوچوں میں کیوں ڈالتے ہو؟ پھر جب ہم نجی محفلوں بیٹھتے بھائی رہبر نے یہ کہا، کہتے مولانا رہبر مصلحت کا شکار ہے۔ بھائی رہبر مصلحت کا شکار ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم مصلحت کا شکار نہیں ہوتے؟ ولی فقی جب مصلحت کا شکار ہے، نئی تنظیم ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ جب آپ نے مین تنظیم کو توڑ دیا اور واقعاً ٹوٹ گئی، جو مین تنظیم تھی جس کو شہید حسینی نے چلایا، مفتی جعفر صاحب نے چلایا، اس تنظیم کو آپ نے ایک فرد کے اختلاف کی وجہ سے آپ سسٹم کے دشمن بن گئے۔ اب جب وہ سسٹم تھا تو اس ملک کا جو مالدار طبقہ تھا نا، وہ سسٹم کو مدد کرتا تھا نا، کوئی خمس کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، ظاہر مدد ہوتی تھی۔ تنظیم پیسے سے چلتی ہے، تنظیم فری میں تو نہیں چلتی نا۔ اب ان لوگوں نے مدد کرنا شروع ختم کر دی، سسٹم سے کیا ہوا؟ اعتبار ٹوٹ گیا۔ پھر نئے موسمی مولانا آئے، پھر پیسہ کہاں ڈائیورٹ ہوا؟ کسی نے کہا عارف کاظمی اچھا کام کر رہا ہے، مثلا مجھے پیسہ دے دیا۔ کسی نے کہا فلاں مولوی اچھا کام کر رہا ہے، اس نے اسے پیسہ دے دیا۔ کسی نے کہا وہ بڑا اچھا شیعت کے لیے کام کر رہا ہے، اس نے اسے پیسہ دے دیا۔ پیسہ کیا ہو گیا؟ ڈیوائیڈ ہو گیا۔ نئے منارے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ نئی تنظیمیں کیا ہو گئیں؟ کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ مین تنظیم کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی۔ اس کا نقصان دوسرا کیا ہوا؟
جب تنظیم کمزور ہو گئی نا تو ظاہر پیسہ نہیں تنظیم کے پاس نا، اب تنظیم کام کیسے کرے؟ پیسہ ہو، گاڑی بھی تو پیٹرول سے چلتی ہے نا، تنظیمی بھی تو پیسے سے چلتی ہے نا۔ اب لوگوں نے مدد کرنا چھوڑ دی، تنظیم کھوکھلی ہو گئی۔ پھر اس تنظیم کو کیا نقصان ہوا؟ کچھ ایسے افراد ہیں جو رچ ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، ان کا پھر ان تنظیموں پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب ظاہر تنظیم پیسے سے چلے، ایک بندہ مالدار ہے، اسی کا پیسہ پوری تنظیم میں چلے گا، اس نے تنظیم کو کیا کر لیا؟ ہائی جیک کر لیا۔ یعنی ہم نے پورے سسٹم کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ عقل سے فیصلہ کرنا ہے۔ یا برملا کے قوم کے سامنے بولو میں ولایت فقیہ کا ماننے والا نہیں ہوں، اگر ولی یا فقیہ کے ماننے والے ہو تو رہبر کا اٹل فیصلہ ہے پاکستان میں ایک ہی تنظیم چلے گی اور ایک ہی قیادت چلے گی۔ اگر رہبر کے ماننے والے ہو، آج اللہ کرے اس ملک کے جو شیعہ مولوی ہیں ان کے اندر یہ عقل آ جائے، جو فیصلہ مقتدی صدر نے عراق میں کیا، پوری قوم سے اس نے خط لکھ کے معذرت مانگی کہ میں نے آج جو فیصلے کیے قوم کے نقصان میں کیے، میں سارے فیصلوں کو واپس لیتا ہوں اور سیاست سے اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچتا ہوں۔ اگر غیرت ملی ہوگی نا، یہ بھی ایک خط لکھ دیں گے قوم کے نام کہ ہم نے آج تک 20-25 سالوں میں اس قوم کے ساتھ جو کیا غلط کیا، آج ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور رہبر کے کہنے پر، جو رہبر کہیں، جسے وہ کہیں، ہم اسے مانیں گے۔ واللہ اس قوم میں اگر ایک قیادت آ جائے نا، آپ شیعت کا وقار دیکھیے گا، آپ شیعت کی طاقت دیکھیے گا۔ معصوم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب تک تمہارے اندر وحدت کا مطلب نہیں سنیوں کے ساتھ ملو، وحدت کا مطلب یہ ہے پہلے آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، جب تم مضبوط ہو جائے گا دشمن تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ آج سے 25 سال پہلے 90s میں جن لوگوں نے مولویوں کی پگڑیاں اچھالیں، ان کے ناموس کو بدنام کیا، آج آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بزرگ علماء کہتے ہیں ہمیں ہنسی آتی ہے، یہی لوگ ایک وقت اکٹھے تھے لیکن آج یہی آپس میں لڑ رہی ہے۔ مکافات عمل ہے۔ جب حب ذات انسان میں آ جائے نا، علی ابن ابی طالب نے قوم کے لیے، مولا فرماتے ہیں میں نے غم کے گھونٹ پیے، رات کے اندھیروں میں کنویں میں سر ڈال کے علی ابن ابی طالب روتے رہے۔ امام حسن کا آپ نام تو لیتے ہیں، حسن ابن علی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ قوم نے اپنے رہبر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہیں وہ حالت تو ہم اپنے ملک میں نہیں کر رہے، جب قوم کے بچے کو بدتمیز بنا دیا جائے۔ سب سے پہلے علماء کے خلاف حرز آرائی اس عالم طبقے نے کی کہ مولوی جب مولوی کے خلاف زبان بولتا ہے، یہ حسد جو ایک مولوی کو مولوی سے ہوتا ہے کہ مطلب میں قوم کا قائد رہوں تو ٹھیک ہے، قوم صحیح ہے، کوئی اور قائد رہے تو قوم صحیح نہیں چلے گی۔ یہ حسد، یہ بغض، اطاعت پاکستان میں کم ہے۔ ایرانی قوم میں کم از کم، میں نہیں کہتا پوری قوم میں اطاعت ہے، لیکن کم از کم ایران میں 10 ملین 12 ملین ایسے لوگ ہیں جو رہبر پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور واللہ ایران اسی 10-12 ملین کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ وہاں بھی اکثریت بے دین لوگوں کی ہے، لیکن یہ 12 ملین 15 ملین ایران میں ایسے ہیں جو اپنے رہبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ قوموں میں جب اطاعت آتی ہے، اطاعت نہ ہو تو علی بھی جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں۔ علی جیسا امام، جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ تھی نا۔ جب تو فتنوں کا شکار ہو جائے، کئی ایسی باتیں ہیں جو ممبر سے کرنے کی نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا 90s میں کیا ہوا اس ملک کے ساتھ، وہ ظلم ہوا جو داستان بندہ یہاں سے بیان کرے تو خون کے آنسو رونا چاہیے کہ ہم نے بنی بنائی تنظیم کو کس طرح تباہ کر دیا، بنے بنائے سسٹم کو ہم نے تباہ کر دیا، اور منافقت اتنی کہ ہم رہبر کا نام استعمال کرتے رہے، ولی فقیہ کا نام بدنام کرتے رہے۔ ان کی ویب سائٹ موجود ہے، ان کا دفتر موجود ہے، جا کر پوچھ لو کہ رہبر کا کیا حکم ہے، پاکستان میں نمائندگی کس نے کرنی ہے۔ جب تک فکر انسان کی بیدار نہ ہو جائے نا، حزب اللہ لبنان کیوں کامیاب ہے؟ ایک حسن نصر اللہ کے پیچھے، بات ختم ہو گئی۔ رہبر نے تائید دی حسن نصر اللہ، اب جو بھی ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اطاعت تمہارا کام نہیں کہ تم انگلیاں اٹھاؤ۔ کئی مولوی ہیں جو ایران میں خامنہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں، وہ ان کا فیصلہ۔ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ نیچے تنظیم علماء کی بیٹھی ہے، اگر عدالت ساقط ہو جائے گی اور رہبریت کو چینج کر دیں۔ سسٹم ایسے نہیں چلتا کہ ہر بندہ اٹھے سسٹم کے خلاف اٹھے۔ لوگوں نے ووٹ دیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، اب ہر بندہ باہر نکلے وزیر اعظم کو ہٹاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ملک سسٹم کے مطابق چلتا ہے، سسٹم سے بندہ سلیکٹ ہوتا ہے، سسٹم سے بندہ اس چیز سے ہٹایا جاتا ہے۔ تم وداؤٹ سسٹم جب کراس کرو گے تو ملک کو تباہ ہو برباد کر دو گے۔ تنظیم سازی کرو، اتنی اچھی تنظیم تھی ISO، یہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی تھی،
گلی گلی کوچوں کوچوں میں بچوں کی تربیت آج سکڑ کے رہ گئی. آج چند علاقوں میں، لاہور کے چند علاقے صرف کراچی کی سٹی میں رہ گئی، ورنہ یہ تنظیم روٹس میں تھی، یعنی شیعوں کی جڑوں کے اندر تھی. کیونکہ جب ہم نے اسے مین سسٹم سے توڑ دیا، یہ نقصان تم نے کس کا کیا؟ نقصان تم نے قوم کا کیا. جب تک ایک نہیں بنتے